والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرض إلى الحجة الثاني عشر إمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، نعرہ خشنود خامد زہرا سلام اللہ علیہا بلند کر صلوات. مجلس کی قبولیت کے واسطے پریشان حال مومنوں مومنات سے پریشانیوں کے دور ہونے کے واسطے، مقروض مومنوں مومنات کے قرضوں کے ادائیگی کے واسطے، مریض مومنوں مومنات کے شفا یابی کے واسطے، حج و زیارات کے متمنی حضرات کی تمناؤں کے قبولیت کے واسطے، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے واسطے، جہاں جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے روضے ہیں ان کی حفاظت کے واسطے اور حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کے واسطے، ہماری امام بارگاہوں، مساجد، علماء احکار، نمازیوں اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے واسطے بلند تر صلوات. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلند تر صلوات. برائے خشنود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. محترم برادران روحانی و ایمانی بزرگان بندے سادات و غیر سادات، خداوند عز و جل بانیان عزا کا فرش عزا نشانہ میرا ذکر کرنا اور آپ حضرات کا اس طیب و پاک ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے. جو نیک اور شرعی حاجات لے کر اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، گھر کے جناب سیدہ آپ کی تمام حاجات کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. 5 دن سے مسلسل ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ امامت کا عہدہ الہی ہے اور جسے خدا بناتا ہے وہ خدا ہی کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں.
زکوٰۃ دیتے ہیں تب بھی خدا کے حکم سے، نماز پڑھتے ہیں تب بھی خدا کے حکم سے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جب کار خیر بجا لاتی ہیں تب بھی خدا کے حکم سے، اور یہ وہ ہیں کہ جو کسی سے عبادت کا سلیقہ نہیں سیکھے، پہلے سے عابد تھے۔ دیکھیں تو خدا ہدایت کے لیے بندہ بھیجتا ہے وہ پہلے سے ہادی ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد ہادی نہیں بنتا، وہ رسول پہلے ہوتا ہے، محمد بعد میں بنتا ہے، وہ ولی پہلے ہوتا ہے، علی بعد میں کہلواتا ہے، وہ مقام ہدایت پر پہلے سے فائز ہوتا ہے، دنیا میں بعد میں آتا ہے۔ یہ امیر المؤمنین کا جو کلام ہے کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں، جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کا زیادہ راستے جانتا ہے، اور اگر جناب سیدہ وہاں سے نہ ہوتی تو کبھی بھی رشتے کے لیے ستارہ وہاں سے نہ آتا اور درے علی کا انتخاب نہ کرتا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امامت نسل کوثر سے چلتی ہے، نسل ابتر سے نہیں چلتی۔ امامت کا جو سلسلہ ہے وہ نسل کوثر سے چلا ہے۔ امامت اسے کہا جاتا ہے، امامت زکوٰۃ میں نہیں پلتی عوام کی طرف، بلکہ اگر یہ زکوٰۃ دے دے تو آیتیں مچل مچل کے آنا چاہتا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو محتاج ہدایت نہیں، ان کے زندگی میں کبھی کوئی عیب یا رجس یا کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ظاہر کر سکتا کہ جو ان میں عیب کا باعث بن جائے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ یہ جو ہیں ان ہستیوں کا اللہ نے سایہ بھی نہیں بنایا۔ کہا کیوں سایہ نہیں بنایا؟ کہا سایہ کا بھی زوال ہے، امامت اسے کہتے ہیں جس کا زوال نہ ہو۔ اب اس میں بعد یہ کہتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں بنایا، ہو سکتا ہے کہ کسی کا قدم ان پر آ جاتا، ان کے سائے پر آ جاتا، اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کسی کا قدم ان کے سائے پر آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ سایہ وہ ہوتا ہے جس میں زوال ہوتا ہے، اور امامت اسے کہا جاتا ہے جس میں زوال نہ ہو۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب بھی کسی فعل کو انجام دیتے ہیں تو آیات الہی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اٹھنے بیٹھنے کو، سیرت و گفتار کو دیکھ کر لوگ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سیرت کو دیکھ کر لوگ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سوال پڑھیے محمد آل محمد کی عظمت۔ ہدایت کا سلسلہ خدا نے اسٹارٹ کیا، اور جسے جسے ہادی بنایا اسے ہر قسم کے عیب سے پاک طیب و طاہر کر کے بنایا۔ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ کسی زمانے میں کسی خلیفے کے دور میں جب کسی نے شراب پی اور حد کا جاری ہونا تھا تو بیٹے نے باپ سے کہا حد وہ جاری کرے جس نے خود شراب نہ پی ہو، جس نے خود شراب نہ پی ہو وہ مجھ پر حد جاری کر سکتا ہے۔ اگر جاری کرے تو علی کرے، حسن کرے، حسین کرے، بابا تو خود شراب پیتا رہا ہے۔ ہادی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے کسی ایک بھی لمحے میں نہ شرک ہو، نہ ظلم ہو، نہ غیر خدا کے آگے جھکا ہو، ان کی زندگی بالکل طیب اور طاہر رہی ہو، تبھی تو وہ ہادی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم خلیفۃ اللہ، اس کا گھر بیت خلیف اللہ، ابراہیم خلیل، خلت خلت پر فائز۔ دیکھیں آدم کے پاس بھی ابلیس آیا، ابراہیم کے پاس بھی آیا، وہ الگ بات ہے کہ پہچانا گیا، کہیں سے پتھر ملے، کہیں سے لعنت بھیجی گئی، اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء کے پاس آیا ہے۔ لیکن قبلہ آپ توجہ کیجئے، یہ ابلیس لعین تو دور کی بات ہے، جبرائیل امین بھی جب تک اجازت نہ مانگے ان کے پاس نہیں آیا۔ آپ اگر حدیث قصہ کی تلاوت کریں، جب خدا نے اجازت دے دی تو مصطفیٰ سے اجازت مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی وہاں سے آیا ہے خدا کی اجازت سے، کہا خدا بندہ اجازت ہے میں بھی ان کے ساتھ جا کر چھٹا بنوں۔ جب خدا نے اجازت دے دی تو مصطفیٰ سے اجازت کی ضرورت کیا؟ بھائی جب
نماز کی آیات کو لے آیا، زکات کی آیات کو لے آیا، حج کی آیات کو لے آیا، جہاد کی آیات کو لے آیا، امر بالمعروف کی آیات کو لے آیا، نہی عن المنکر کی آیات کو لے آیا۔ کہیں تو دکھاؤ نبی کے پاس آیا ہو، اللہ نے بھیجا ہو اور نبی سے اجازت مانگی ہو، آیت لا ہو آ سکتا ہو؟ کہیں نہیں ملتا کہ اجازت مانگی ہو۔ بھائی نماز کا حکم ہو، حج کا حکم ہو، زکات کا حکم ہو، خمس کا حکم ہو، کسی بھی عمل کا حکم ہو، کبھی اجازت نہیں مانگی۔ لیکن یہاں چادر تطہیر میں آنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے، اجازت ہے خدا کی۔ اے جبرائیل امین، جب خدا نے اجازت دی تو مصطفیٰ نے اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ سمجھانا یہ چاہتا ہے جہاں میں آیتیں لایا کرتا تھا وہ تھی مسجد، وہاں پہ صحابہ کی بزم اور ہے، اہل بیت کی بزم اور ہے۔ وہ تھی بزم صحابہ، یہ ہے بزم اہل بیت۔ درست ہے خدا نے اجازت دی، لیکن جب تک یہ اجازت نہیں دیں گے، جبرائیل میں بھی طاقت نہیں ہے کہ ان کے ہاں داخل ہو۔ بہت سارے واقعات ہیں، چاہے اسرائیل ہو، کبھی در سیدہ پر کھڑا ہے، جب تک اجازت نہیں ملے کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اسرائیل ہو، بھائی اسرائیل آتا کیوں ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں آتا، خدا بھیجتا ہے تو جاتا ہے۔ وہ خدا کا مطیع بندہ ہے جب خدا بھیجتا ہے۔ لیکن ان کے دروازے پر آ کر یہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، بے شک خدا نے مجھے بھیجا ہے، لیکن یہ خدا کے رضا کے دروازے ہیں، اگر یہ راضی نہیں ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہے۔ بے شک خدا نے، اب دیکھیں حضرت پیغمبر کے بعد حضرت بلال نے قسم کھائی تھی میں آتا نہیں دوں، شام کی طرف چلا گیا، لیکن جب پلٹ کر آیا جناب سیدہ کو پتا چلا بلال مؤذن رسول آ چکے ہیں، بی بی نے پیغام بھیجا۔ اب بلال قسم کھا چکا ہے کہ پیغمبر کے بعد آزان نہیں دوں گا، آزان دی۔ کسی نے پوچھا بلال جب تو نے قسم کھا ہی لی تھی کہ دوبارہ آزان نہیں دوں گا تو پھر کیا بات ہوئی کہ دوبارہ قسم کو توڑ دیا، آزان دی؟ کہا میں کیا کروں، سیدہ کے رضایت میں نبی کی رضایت ہے۔ اب دیکھیں اب جب بلال کی بات آ ہی گئی ہے، اب دیکھیں ایک عالم کے سامنے کوئی خطا کرے اور عالم چپ رہے اور جسے خود علم نہ ہو وہ ٹوکنا شروع کر دے تو عالم کی توہین ہے۔ کیا پیغمبر کو پتا نہ تھا کہ بلال اشہد نہیں کہتا، اشہد کہتا ہے؟ اور وہ پیغمبر کی خدمت میں یہ کہنا کہ پیغمبر گرامی حضرت بلال شین کی جگہ سین کہہ رہا ہے، یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ کیا پیغمبر کو پتا نہ تھا؟ ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے آزان دے کر دیکھ لینا، پتا چل جائے گا اللہ کو سین والی آزان پسند ہے یا شین والی پسند ہے۔ اور کسی نے آزان دی، پیغمبر آزان سنتے ہی مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ آزان ہو گئی، بہت بڑے قاری تھے حسن بن ثابت، بڑے لہجے میں، بڑے سر میں، میٹھی آواز میں آزان دی۔ آزان ختم ہو گئی، پیغمبر نہیں آئے، کوئی گیا دروازے پر تک بات کیا، کہا یا رسول اللہ آپ ابھی تک تشریف نہیں لائے؟ کہا کہاں؟ کہا مسجد میں۔ کہا کہ آزان ہو گئی ہے کیا؟ کہا کہ آزان ہو گئی ہے کیا؟ کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ آج ہی تو آزان ہوئی ہے، مدینے میں واہ واہ ہو رہی ہے، بہترین آزان ہوئی ہے۔ دیکھیں اگر نبی کے مرضی کے بغیر کوئی آزان دے تو مصطفیٰ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب آزان ہو گئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائے، صبح ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا جب تک بلال آزان نہیں دے گا صبح نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بلال کی آزان میں زہرا کی رضایت ہے، بلال کی آزان میں زہرا کی رضایت ہے۔ جب تک یہ راضی نہ ہو خدا کسی عمل کو قبول
نہیں کرتا۔ تو خدا نے جو یہ سلسلہ ہدایت بنایا اس وقت سے شروع کیا، وہ معصوم بنایا، ہر قسم کی خطا سے پاک بنایا۔ سورہ مبارک آل عمران کی 86 نمبر آیت میں ارشاد رب العزت کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے، اور وہ یہ بھی گواہی دے رہے ہوں کہ رسول بھی حق ہے، اور جو رسول کے ساتھ چیزیں آئی ہیں وہ چیزیں بھی حق ہے۔ اللہ فرماتا میں قوم ظالم کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان کے بعد کفر، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اس قوم کی ہدایت اللہ کیسے کرے جو ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر دیتی ہیں۔ ایمان کے بعد کفر کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں نہ ڈھونڈو، گھر میں نہ ڈھونڈو، کسی چھپی چھپائی جگہ پر نہ ڈھونڈو، آؤ میں تمہیں میدان میں دکھاتا ہوں۔ جب سب بھاگ گئے، علی کھڑے رہے کسی جنگ میں، نبی نے کہا جب سب چلے گئے یا علی تو کیوں نہیں گیا؟ تو اس وقت علی نے کہا یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد میں کفر اختیار کروں؟ سب مل کر نعرہ ہے میری، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرو؟ یعنی علی کے نظر میں جنگ میں پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ جانا کفر ہے۔ علی کے نظر میں پیغمبر کو جنگ میں تنہا اور اکیلا چھوڑ کر بھاگ جانا کفر ہے۔ علی وہی ڈٹے رہے، علی وہی حفاظت کرتے رہے، ھذا محمد ھذا محمد ھذا محمد، محمد مرے نہیں۔ کسی نے کہا محمد مر چکے، علی نے کہا اگر محمد چلے گئے کیا محمد کا مشن ختم ہو گیا؟ دکھاتے رہے اٹھا اٹھا کے یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، یہ زندہ ہے۔ تو نبی نے بھی صلا دیا یا علی آج مجھے اٹھا اٹھا کر دکھا رہے ہو ھذا محمد ھذا محمد، میں بھی کل تجھے اٹھا اٹھا کے دکھا دکھا کے کہوں گا من کنت مولا ھذا علی مولا۔ اللہ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ اور دیکھیں آپ اور ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ ذکر محمد کا ذکر نہیں، یہ ذکر علی کا ذکر نہیں، یہ ذکر فاطمہ کا ذکر نہیں، یہ ذکر حسن کا ذکر نہیں، یہ ذکر حسین کا ذکر نہیں۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، پیسوں سے اطمینان نہیں ملتا۔ جتنا پیسہ بڑھے گا نیند اڑے گی، گولی کھانی پڑے گی، چوکیدار کھڑے کرنے پڑیں گے، بڑے بڑے تالے لگانے پڑیں گے، بڑا بیڈ ہوگا اس پر بھی نیند نہیں آئے گی، ایسیاں چلیں گی بھی نیند نہیں آئے گی۔ ایک غریب سارا دن مزدوری کر کے پتھروں پر بھی سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ پتا چلا کہ اطمینان اور چین مال میں نہیں ہے، ملکیت میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب مجھے دکھائیے میسم تمار کے اعضا کو جب کاٹا جا رہا تھا، میسم تمار نے کہا ہو مجھے اذیت ہو رہی ہے، کہا زبان کو نہیں کاٹیں گے، کہا زبان کو نہیں کاٹیں گے۔ میسم نے کہا ممکن ہی نہیں۔ وہ جب علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے اور میں کہا ہم تیری زبان نہیں کاٹیں گے، کہا یہ ممکن ہی نہیں۔ علی کہے تیری میری محبت میں زبان کٹے گی اور نہ کٹے؟ بھائی آگا کاٹتے رہے، زبان کو کاٹ دیا، میں سب نے چلایا نہیں، تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ ہمیں تو ایک بلیٹ کا کٹ لگ جائے ہم تڑپ جاتے ہیں، وہاں تو سارے دشمنوں کے نرگے میں تھے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا، اذیت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ سمجھانا یہ چاہتے تھے علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کے ذکر میں اطمینان ہوتا ہے، خدا کے ذکر میں اطمینان ہوتا ہے۔ یہ آپ جو دیکھتے ہیں جہاں دھمکیاں ملتی ہیں،
کہ یہاں نہیں جانا، آج بم بلاسٹ ہوگا، حملہ ہونے والا ہے. پہلے 1000 جاتے تھے، اب 2000 جا رہے ہیں. پہلے 1000 ابھی 2000. یا چند سال پہلے جب کراچی کے جلوس میں بم بلاسٹ ہوا تھا، مجھے دکھاؤ کوئی تو ایک علم اٹھانے والا علم پھینک کر بھاگا ہو، کوئی تو آزادار بھاگا ہو جس کے ہاتھ میں علم تھا، اس نے سینے سے سوار دیا. جو آزاداری کرنے والے تھے وہ آزاداری کر رہے تھے، یا حسین کی صدائیں بھی بلند کر رہے تھے. دنیا کو سمجھانا یہ چاہتے تھے ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. کیونکہ پیغمبر نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. اپنی محافل کو علی کے ذکر کے ساتھ زینت کیا کرو، کیونکہ علی کا ذکر مجھ نبی کا ذکر ہے، مجھ نبی کا ذکر میرے خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. اب اگر کوئی علی اور حسن و امام حسین و جناب سیدہ کے ذکر پر اعتراض کرتا ہے، وہ ان کے ذکر پر اعتراض نہیں کر رہا، خدا کے ذکر پر اعتراض کر رہا ہے. خدا کے ذکر میں اطمینان ہے. خدا نے وہ ہادی بھیجے ہدایت کے لیے جن کا کام کیا تھا نماز کو قائم کرتے ہیں. قبلہ حضرت ابراہیم بھی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ بھی گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی گزرے ہیں. ان نبیوں میں سے کسی ایک کی بھی امت کو یہ جرت نہ ہوئی کہ یہ کہیں کہ اے نوح ہم گواہی دیتے ہیں تو نے نماز کو قائم کیا، اے ابراہیم ہم گواہی دیتے ہیں تو نے نماز کو قائم کیا، اے موسیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے نماز کو قائم کیا، اے عیسیٰ ہم گواہی دیتے ہیں تو نے نماز کو قائم کیا. واحد ایک ملت ہے جو ہر عبادت کے بعد چاہے مجلس ہو چاہے نماز ہو، ہر عبادت کے بعد ایک گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ. اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں تو نے نماز کو قائم کیا ہے. اور قبلہ جب بڑے بڑے پھنسے ہیں انہی کے دروازے پر آئے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں. جب کسی کو کوئی راستہ نہ ملا تو اہل بیت ہی کا دروازہ ملا، چاہے عطا میں ہو، چاہے سخا میں ہو، چاہے علم میں ہو، چاہے مشکل کشائی میں ہو، ہر میدان میں یہی دروازہ نظر آیا. چھٹے امام کے دور میں ایک شخص عیسائی ہے اور حاکم کے پاس آ کے کہتا ہے میرے کچھ سوال ہیں ان کے جواب آ جائیں. ہادی کون ہوتا ہے سمجھیے گا. کون سے سوال ہیں؟ تو پہلی قرآن کیا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی کتاب ہوتی خدا کے علاوہ تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. اس پر ایمان ہے؟ بالکل ایمان ہے. میں دوسری آیت پڑھتا ہوں سورہ مبارک آل عمران کی 7 نمبر آیت. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ. وجہ ہے منہ ابتغاء الفتنہ. یہ کیا کرتے ہیں؟ دو گروہ ہیں. اللہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ پر کتاب کو نازل کیا، اس میں ایک وہ آیتیں ہیں جو محکم ہے، جو کتاب کی اساس اور بنیاد ہے. دوسری وہ آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں متشابہ آیات کی طرف دوڑیں تاکہ اپنے مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کر کے لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلائیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اور متشابہ آیات وہ ہے کہ جن کا علم یا خدا کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے جو راسخون فی العلم ہے.
کا سورہ ہود کی پہلی نمبر آیت میں کہا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا، پوری کی پوری آیات و محکمات، پوری کی پوری کتاب محکم ہے۔ زمر کی 23 نمبر آیت میں کہا کہ خدا وہ ہے جس نے پوری کی پوری کتاب کو متشابہ نازل کیا۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے۔ ایک جگہ پر کہا کہ قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، دوسری جگہ پر کہا پوری کتاب محکم ہے، تیسری جگہ پر کہا پوری کتاب متشابہ ہے۔ یہ تضاد اور اختلاف نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تضاد اور اختلاف نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ایک جگہ پر کہا کہ دونوں ہیں، ایک جگہ پر کہا پوری کتاب محکم ہے، ایک جگہ پر کہا کہ پوری کی پوری کتاب متشابہ ہے۔ جو درباری ملا تھے ان کی طرف متوجہ، حاکم جواب دو، کا ایسا سوال کبھی سنا ہی نہیں۔ مہلت چاہیے 24 گھنٹے کی، کہ اس سے لو۔ عیسائی نے کہا میں نے مہلت دی، مہلت ملی، سب اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، ان سوالات کا جواب کیسے طلب کریں، کہاں سے ملے گا اس کا جواب، تلاش کرتے رہے۔ ایک رائے حل پر نکلے کہ کل ہم جب جائیں گے کہیں گے یہ ہے عیسائی، ہم ہیں مسلمان، یہ فساد چاہتا ہے، یہ واجب القتل ہے۔ قتل کے علاوہ اور آتا ہی کیا تھا؟ ہر بات پر قتل کی دھمکی۔ آج بھی ان کے ماننے والے ہر بات پر قتل کی دھمکی دیتے ہیں۔ آج وہ بھی ہیں جو ہر سوال کا جواب مسکرا کر دے دیتے ہیں، آج وہ بھی ہیں جو فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ بھائی جو جتنا صبردار درخت ہوتا ہے اتنا ہی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس کے پاس ثمر نہیں ہوتا اس میں اکڑا پن ہوتا ہے، جس کے پاس صبر ہوتا ہے اس کے پاس صبر ہوتا ہے۔ کا جواب یہ دیں گے۔ دوسرا دن ہوا کہ بلا یہ آئے، حاکم نے پوچھا جواب ملا، کہ ایسا جواب ڈھونڈ کے لائے اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ کا جواب کیا ہے؟ کہ یہ عیسائی ہے، مسلمان ہے، یہ اختلاف چاہتا ہے، فساد چاہتا ہے، یہ واجب القتل ہے۔ تو وہ بھی دانا تھا، سیانا تھا، مجھے تو قتل کر سکتے ہو، میرا جواب، میرا سوال تو زندہ رہے گا، آج میں نے کیا ہے کل کوئی اور کرے گا۔ مجھے تو قتل کر سکتے ہو، میرے سوال کو کیا کرو گے؟ آج میں نے کیا ہے کل کسی اور کو، کتنوں کو قتل کرو گے؟ اطمینان تب ملے گا جب جواب دے دو۔ جب پریشان ہو گئے کہ آپ کیا کریں، کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو جواب دینے کے لیے سوچتے نہیں۔ مومن سے کسی نے کہا تھا نا یا علی جب ہم سوال کرتے بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیتے، مولا نے کہا یہ کتنی انگلیاں؟ کہا 5۔ کا سوچا کیوں نہیں؟ کا سوچا کیوں نہیں؟ کہ یہ مولا میرے سامنے جی کیسے سوچتا؟ کہ یہ کائنات بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم خدا کے ہدایت یافتہ ہیں، ہمیں علم خدا نے دیا ہے، مخلوق نے نہیں دیا۔ آئے چھٹے امام کی خدمت میں، مولا آئیے مشکلات پڑی ہے، آپ ہی حل کیجئے، مشکل کشا کے بیٹے ہیں۔ مولا کو لایا گیا دربار میں، کہا پہلے اپنے سوالوں کا دوبارہ تکرار کر دو، میں بھی سنوں۔ اس نے تکرار کیا کہ قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر یہ کتاب خدا کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے۔ کہا ٹھیک۔ دوسری آیت پر کہا سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت اس کتاب میں محکم بھی آیتیں ہیں، متشابہ بھی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اور آیت پر ہود میں ارشاد ہوتا ہے کہ پوری کتاب محکم ہے۔ زمر کی 23 نمبر آیت میں ارشاد ہے پوری کی پوری کتاب متشابہ۔ یہ تضاد نہیں تو کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ تضاد نہیں ہے، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ تضاد نہیں ہے، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ایک وہ ہے جو کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، ایک وہ ہے جو کتاب کے وارث ہیں۔ کہا وہ کہ جن کا کتاب پر ایمان ہے ان کے لیے محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، لیکن وہ کہ جو کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے پوری کی پوری کتاب متشابہ ہے، اور وہ کہ جو کتاب
کتاب کے وارث ہیں ان کے لیے پوری کتاب محکم ہے۔ وہ سیانا تھا، سوال کیا وہ کتاب کہ جس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، آخر اس میں ایسی آیتوں کو خدا نے رکھا ہی کیوں؟ امام نے کہا اس لیے تاکہ قیامت تک دنیا وارث کتاب کی ضرورت کو محسوس کرے۔ قیامت تک دنیا وارث کتاب کی ضرورت کو محسوس کرے۔ کتاب کافی نہیں، اگر کافی ہوتی تو کورٹ میں جج کی ضرورت نہ ہوتی، کتاب کافی ہوتی۔ اور واقعاً جس کسی نے بھی کہا ہے حسبنا کتاب اللہ، جس کسی نے بھی کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، صحیح بھی کہا ہے، ہمیں بزرگوں سے متوجہ ہوں، صحیح بھی کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اگر کافی نہ ہوتی تو جیسے سلسلہ چلا توریت کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کے بعد بھی کوئی اور کتاب آتی، کسی اور کتاب کا نہ آنا دلیل ہے کہ یہ کتاب کافی ہے۔ بھائی جب کتاب کافی تھی تو یہ کیوں کہا لولا علی اللہ لعمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بھائی جب کتاب کافی ہے، یہ تو تضاد ہے، ایک طرف سے کہہ رہے ہو کتاب کافی ہے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہو علی کے بغیر نجات نہیں، علی کے بغیر ہلاکت ہے۔ سمجھانا یہ چاہتے ہیں یہ کتاب تب کافی ہے جب علی ساتھ ہو، اگر علی ساتھ ہے تو یہ کتاب کافی ہے، اگر علی ساتھ نہیں تو یہ کتاب بھی کافی نہیں۔ کتاب تب سمجھ میں آئے گی جب وارث کتاب کو سمجھو گے، جب ہادی کو سمجھو گے تب کتاب سمجھ میں آئے گی۔ بس خدا وہ ہے جس نے اماموں کو بنایا، اور یہ وہ ہیں جو اپنی مرضی سے ہدایت نہیں، خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں خدا کے امر سے، کسی کو اپنی بارگاہ سے اٹھاتے ہیں خدا کے امر سے، کسی کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں خدا کے امر سے، کسی کی رضا میں راضی ہوتے ہیں خدا کے امر سے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تو اس وقت اپنی لبوں کو حرکت تک نہیں دیتا جب تک میں وحی کو نازل نہ کروں۔ یہ وہ ہیں کہ جو خدا کی مرضی کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے، خدا کے مرضی کے مطابق بندوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ بہت سمجھ دے دیا آپ کو۔ انڈیا میں ایک شخص تھا تاجر، ہر سال پہلی محرم کو سبیل لگایا کرتا تھا اور سبیل اس کی مشہور تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے سبیل اور نیازیں مشہور ہوتی ہیں، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہر ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ و فلاں صاحب کی نیاز یا سبیل ہوا کرتی۔ اس کو قید کی سزا لگی، حسرت یہ تھی مولا ایک مرتبہ زندان سے رہائی ملے، میں جناب امام حسین کی سبیل لگاؤں۔ خدا نے دعا سن لی۔ اب سب کو جب پتا چلا کہ آزاد ہوا ہے، اس سال سبھی لگے گی، وہی ملک روز وہی چیزیں جیسے لگایا کرتے تھے۔ گھر میں جیسے پہنچا، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ اب تو زندان چلا گیا تھا، جو سامان تھا بیچ کے میں نے گزر سفر کیا، کچھ نہیں سوائے 2-2.5 کلو چینی تھی، چینی ہی لے لو۔ میٹھا پانی بنایا، باہر رکھ دیا، شرم کے مارے کھڑا نہیں رہا، آ گیا گھر میں، مغرب کے ٹائم دیکھوں گا کتنا بچا کتنا پی لیا۔ مغرب کے ٹائم جب باہر نکلا، کہا قبلہ ویسے کا ویسے پانی پڑا ہوا ہے، کسی نے آدھا گلاس پیا ہے، کسی نے پھینک دیا ہے، پانی ویسا کا ویسا پڑا ہے۔ احترام تھا سبیل کا، سبیل کو لے آیا گھر، بیٹھ کے کہا مولا لگتا ہے اس سال میری ڈیوٹی قبول نہیں ہوئی، خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ جملے اس کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی تک الباب ہو۔ دروازے میں گیا، دیکھا کچھ عرب لباس میں مسافر کھڑے ہیں جن کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہیں۔ کہا کون کا مسافر، کیا چاہتے ہو؟ بہت پیاسے ہیں، پانی ملے گا؟ کہا پانی تو نہیں، میٹھا پانی ہے۔ کہا جو بھی ہے دے دو، بہت پیاسے ہیں۔ گھر میں بلایا،
کہا کہ 40 کے قریب بندے تھے، پورا پانی پی گئے۔ کہا تیری مہربانی۔ جب چلنے لگے لیکن تعارف تو کرا دیا، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کون ہو؟ وہ جو لباس میں ان سے ان کا رئیس لگ رہا تھا، اس نے کہا میں حبیب ہوں، یہ کربلا کے شہید ہیں۔ خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میں حبیب ہوں، یہ کربلا کے شہید ہیں۔ تو نے جب شکوہ کیا نا مولا اس سال میری ڈیوٹی قبول نہیں ہوئی، مولا نے کہا حبیب کربلا کے شہیدوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے مومن نے آج شکوہ کیا ہے۔ کتنے قریب ہیں۔ ایک آیت اللہ کے جملے ہیں، جب بھی سبیل چلاؤ نا کسی کو جھڑکا مت کرو، کیا پتا کربلا کا کوئی شہید آیا ہو تجھے اجر دینے کے لیے۔ جب کسی کو نیاز دو، وصف نہیں کیا کرو میں نے اتنا نیاز کیا ہے، فلاں کیا ہے، کیا کیا ہے، کسی کو جھڑکا مت کرو، محبت سے دیا کرو۔ کیا پتا کوئی حسین کا ماننے والا امتحان لینے کے لیے تمہارے پاس آیا ہو۔ جب مجلس میں بھی بیٹھو نا احترام میں بیٹھا کرو، آپ اور ہمارا یقین ہے معصومین پرسہ لینے آتے ہیں، آپ اور ہم ممکن ہے تھک گئے ہوں، اتنا تو یقین ہے نا صدیوں سے زہرا آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ بطول نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھک چکی ہوں، بطول کہتے جتنا پرسہ دینا ہے دے دو، مجھے اور پرسہ چاہیے۔ اور آپ اور ہم لیٹ آتے ہیں مجلس میں، لیکن بطول جس ٹائم پر اعلان ہو جاتا ہے سیدہ آ جاتی میں آ گئی ہوں ٹائم پر پرسہ لینے کے لیے۔ خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ پتہ 2 سے 4 جملے میں نے حسین کے بچپن کے ساتھی کے پڑھنے ہیں۔ حبیب وہ خوش قسمت ہے جس کو کربلا میں زینب نے یاد کیا ہے۔ جب ہر طرف سے حسین کے قاتلوں کے لشکر آ رہے تھے، کہا بھیا آپ کا کوئی نہیں رہا جس کو خط لکھ کر بلا لو؟ کہا بہن زینب تو نے بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے، بھیا حسن کا زمانہ بھی دیکھا ہے، لوگ کیسے ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا بھیا نام میں زینب بتا رہی ہوں، خط تو لکھ۔ کہا کون؟ کہتے بچپن کا دوست حبیب۔ اب مولا نے قلم کاغذ اٹھایا، کہا حبیب یہ خط ہے رجل فقیہ کی طرف جو میرا قابل اعتماد ہے۔ حبیب میں تجھے کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ساتھ زینب نہ ہوتی۔ اور آخر میں مولا نے جملہ لکھا، یہ خط ہے حسین ابن فاطمہ کی طرف سے۔ عرب میں دستور تھی جب بھی کوئی اپنے نام کے ساتھ ماں کا نام لکھتا تھا تو یہ دلیل ہوتی تھی کہ خط لکھنے والا بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، تبھی تو اپنی ماں کا نام لکھا ہے، کوئی عام ماں بھی نہیں، فاطمہ، حسین ابن فاطمہ۔ قاصد خط لے کر چلا، روایتیں 2 ہیں، ایک یہ ہے کہ حبیب خضاب یا مہندی دکان سے لے رہا تھا، ایک یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا کھانا تناول کر رہا تھا۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ کھانا تناول کر رہے تھے یا لقمہ گلے میں اٹکا، لگتا ہی کوئی مہمان آ رہا ہے، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی۔ دروازے پر طرق الباب ہوا، دروازے پر آیا، کہا کون؟ کہا حسین کا قاصد ہوں۔ قدموں پر گر گیا، مرحبا مرحبا، خوش آمدید ہے میرے مولا کے قاصد، کیسے آنا ہوا ہے؟ بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، بڑا سفر کر کے آئے ہو، کپڑوں میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ کہا بہت تھکا ہوں۔ کہا آ جاؤ گھر میں پانی پی لو، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا لو۔ کہا کیسے پانی پیوں حسین پیاسا ہے، کیسے کھانا کھاؤں حسین پیاسا ہے۔ ازادارو یہ کہنا تھا کہ حبیب آنے میں دیر مت کرنا۔ اب حبیب وہ خط لے کر گھر میں داخل ہوا۔ زوجہ نے کہا کون تھا؟ کہا حسین کا قاصد۔ کہا گھر میں کیوں نہیں بلایا؟ کہا حسین پیاسے ہیں، حسین بھوکے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کے بچے بھوکے ہیں، میں کیسے کھانا اور پانی پی لوں؟ عزادارو کہا کیا لکھا ہے مولا نے؟ یا ایک مرتبہ پورا جو متن آپ کی خدمت میں پڑھا، حبیب نے پڑھا، حبیب میں زحمت نہ دیتا، اگر زینب میرے ساتھ نہ ہوتی میں دشمنوں کے نرگے میں آ چکا ہوں۔ الاجل
اللہ جل جتنا جلدی ہو سکے آ جا۔ اب بیوی کا امتحان لینے کے گھر سے بیوی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، بیوی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ مومنہ تھی نا، جلال میں آ کر کہتے تو چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ، تلوار مجھے دے، میں غریب زہرا کی مدد کے لیے جا رہا۔ ارے مولا مدد کے لیے پکارے اور تو سوچ رہا ہے؟ کہا میں تو تیرا ایمان دیکھنا چاہ رہا تھا، میرے بغیر کیسے گزارو گی؟ مومنہ تڑپ کر میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، تو غریب زہرا کے صدا پر لبیک۔ اب حبیب نے کہا اپنے نوکر سے یہ میرا گھوڑا ہے، زمانہ ظالم ہے، پہرے لگے ہوئے، شہر سے باہر لے جا، میں آتا ہوں۔ حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی۔ حبیب نے کیا منظر دیکھا میرے بزرگوں؟ ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا غلام کے ہاتھ میں لگام فرس ہے، گھوڑے کی گردن جھکی ہے، آنکھوں سے آنسو ہے۔ غلام دیکھ کے گھوڑے کو کہتا ہے پریشان کیوں ہے؟ اگر میرا مالک نہ آیا تو غلام تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کو چلا جائے گا۔ حبیب نے جب یہ منظر دیکھا ماتم کر کے کہ مولا تو اتنا غریب ہو گیا ہے، آج نوکر بھی تجھ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ حبیب جیسے وہاں سے روانہ ہوئے، مختصر کروں، کربلا میں پہنچے۔ کریم کربلا نے کہا عباس اکبر میرے بچپن کا دوست آ گیا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ استقبال کیا گیا، حسین مولا کے پاس بلایا گیا، کہا حسین نے تیری مہربانی حبیب تو نے دیر نہیں کی، تو میرے پاس آیا۔ جب یہ خوشی کے نعرے اور شعار بلند ہو رہے تھے، جناب زینب نے کہا فضا سے جا کے دیکھ کے آؤ، اب تک تو جو آ رہے تھے ہمارے خون کے پیاسے تھے، اب یہ کون آیا ہے کہ خوشیوں کی لہریں اڑ رہی ہیں؟ یا ایک مرتبہ فضا نے آ کر بتایا حسین کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ یا ایک مرتبہ بیوی نے کہا ہو سکے تو حبیب کو میرے خیمے کے پاس لے آؤ۔ اب جو حبیب در جناب زینب پر آیا، بیوی نے کہا میرا سلام و حبیب تجھ پر، تیری مہربانی تو چلا آیا۔ یا ایک مرتبہ سر سے امامہ اتار کر زمین پر رکھا، کہا اتنا بیویوں پر کڑا وقت آ گیا ہے کہ غلاموں کو سلام کر رہی ہے۔ عزاداروں اب حوصلے سے جملے سننا۔ یا ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا حبیب میں تیری مہمان بن کر آئی ہوں، حبیب میری چادر تو بچ جائے گی نا؟ حبیب کہتا ہے آقا جانی جب تک حبیب زندہ ہے آپ کی چادر کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ عزاداروں وقت گزرتا رہا، اذن جہاد ملی، حبیب شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا، جناب زینب نے نہ عباس کو پکارا نہ اکبر کو پکارا، بلکہ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا حبیب میں میرے شہر میں بغیر چادر کے آ گئی، اجرکم عند اللہ۔ اب حوصلے سے سننا، جو سید ہو میں اسے ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہا ہوں اگر میرا جملہ بھاری لگے۔ کہا وہاں پر حبیب کا بیٹا تھا جس کی سن 8 سے 10 برس تھی، دیکھا نوکے نیزہ پر حبیب کا سر ہے، کسی نے کہا تیرے بابا کا سر اٹھایا ہوا ہے، کوشش کی میں خرید لوں۔ جب اس نے نہ دیا، جلال میں آ کر کسی سپاہی سے تلوار کو چھینا اور اسے قتل کر دیا جس کے پاس حبیب کا سر تھا۔ کہا